حنا کی صوت اس کو تانا دیتی تھی کہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب، پہلی سے 8ویں آیات مقدسہ تک۔ ان دنوں میں کوہ افرائیم کے راما میں سوفیم میں ایک مرد تھا بنام الکانا بن یروحام بن الیہو بن توہو بن صوف افرائیمی، اور اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حنا اور دوسری کا نام فننا تھا۔ اور فننا کی اولاد تھی مگر حنا کی اولاد نہ تھی۔ یہ مرد معین اوقات پر اپنے شہر سے شیلو میں رب الفاظ کے آگے سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جایا کرتا تھا، اور وہاں پر عالی کے 2 بیٹے حفنی اور فنہاس خداوند کے کاہن تھے۔ اور جب وقت آتا اور الکانا قربانی گزرانتا تو وہ اپنی بیوی فننا اور اس کے سب بیٹوں اور بیٹیوں کو حصہ دیتا، لیکن حنا کو دگنا حصہ دیتا تھا کیونکہ وہ حنا کو پیار کرتا تھا۔ کو خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی صوت اس کو چھیڑتی تھی، تاکہ وہ یہ بات کہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا ہے برداشت نہ کرے۔ اور ایسا ہی وہ ہر وقت کرتی، جبکہ الکانا خداوند کے گھر کو جاتا اور وہ اس کو چھیڑتی اور حنا روتی اور کچھ نہ کھاتی تھی۔ تو الکانا اس کے شوہر نے اس سے کہا، اے حنا، تو کیوں روتی ہے اور تو کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزودہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بہتر نہیں؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 116 جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا۔ میں اس کی سب مہربانیوں کے لیے خداوند کو کیا افزانہ دوں۔ میں نجات کا پیالہ لے کر خداوند کا نام لوں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا۔ میں اس کی تمام امت کے روبرو خداوند کے لیے اپنی منتیں ادا کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے برگزیدوں کی موت بیش بہا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا۔ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے بندھنوں کو کھولا ہے۔ میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا اور خداوند کا نام لوں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا۔ میں اس کی تمام امت کے روبرو خداوند کے لیے اپنی منتیں ادا کروں گا، یعنی خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے ہی درمیان، اے یروشلم۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 14ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اس وقت یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی
کشتی پر دیکھا جو جالوں کی مرمت کرتے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔